روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی علم کا درس تمام رات بیداری سے افضل ہے۔ اسے دارمی نے روایت کیا۔ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں بھلائی پر ہیں، مگر ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے، لیکن یہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس کی طرف راغب ہیں، اگر چاہے انہیں دے چاہے نہ دے، لیکن وہ لوگ فقہ و علم خود سیکھ رہے ہیں، نہ واقفوں کو سکھا رہے ہیں، وہی افضل ہے۔ میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ انہی میں یعنی علم والی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ بھی دارمی میں ہے۔ روایت ہے حضرت ابو درداء سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے اسے اللہ فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ روایت ہے انس بن مالک سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ بڑا سخی کون ہے؟ عرض کیا اللہ رسول جانے۔ فرمایا اللہ تعالی بڑا جواد ہے، پھر اولاد آدم میں بڑا سخی داتا ہوں، اور میرے بعد بڑا سخی وہ شخص ہے جو علم سیکھے پھر اسے پھیلائے، وہ قیامت میں اکیلا امیر یا فرمایا ایک جماعت ہو کر آئے گا۔ روایت ہے حضرت عون سے فرماتے ہیں فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ دو حریص سیر نہیں ہوتے، علم والا اور دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ کی رضا مندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، خبردار ہو یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اپنے کو بے پرواہ جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ روایت دارمی میں بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیچھے جو ابھی گزرا ہے جواد، کہ اللہ بڑا جواد ہے، اس کا معنی ہے کہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اس کا معنی ہے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، اسے جواد کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔